السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم تقبل منا باسرار الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج صحیح بخاری سے ایک حدیث شریف سناؤں گا اور اس کی سند میرے استاذ محترم حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، عمر دراز کرے، ان سے ان کے والد حضرت ابو تراب علی صدیقی، پھر ان سے ان کے والد یعنی بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک یہ سند جاتی ہے، پھر وہاں سے عرب میں امام بخاری تک یہ سند جاتی ہے۔ سند کا ذکر اس لیے کیا ہوں، امام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، سند دین کا ایک حصہ ہے۔ حدیث کے دو جز ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے۔ تو سند کی اہمیت الاسناد من الدین ہے، اس لیے سند بتا دیا ہوں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے، حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ بن سفیان عن اکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کی شہادت دینا یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا۔ اس کی مزید وضاحت میں ہے من استطاع الیہ سبیلا، حج اس پر فرض ہے جس کو وہاں تک جانے کی استطاعت ہو۔ اب یہ استطاعت کی بڑی تفصیل ہے، کسی موقع پہ سن لینا۔ اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث شریف سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے معلوم ہوا، اور اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دے تو پھر وہ مسلمان رہے گا یا نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن شہاب ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، اسلام کی گرہ اور قواعد دین 3 ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا اور روزے رکھنا۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کیا تو وہ کافر ہے۔ اور اس کا خون بہانا حلال ہے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حافظ ابن رجب حنبلی جو یہ دلیل دیتے ہیں وہ حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب نماز ترک کرنے کے سوا اور کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں قرار دیتے تھے، یعنی نماز کا جان بوجھ کے ترک کر دینا یہ کفر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان
نماز کو ترک کرنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، پس جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اس باب کی حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی کو ترک کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا، لیکن اس پر اجماع ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کو ترک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تارک نماز کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور کفر نہیں قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ امام احمد اور بعض مالکیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو بطور کفر قتل کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ جس نے نماز کو عمدن ترک کیا اس نے کفر کیا، سو یہ ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکانے پر محمول ہے، یا پھر اس میں یہ تعویل ہے کہ جس نے حلال اور جائز سمجھ کر نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دینا کفر ہے، اور یا کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ تاہم اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 نمازیں فرض عین ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تارک نماز کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ ترک نماز سے تائب ہو اور نمازی بن جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی۔ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔